معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ اپنا وعدہ بھول گیا؟ اس نے قبول کرنے کو کہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قبول نہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وعدہ تو اٹل ہے، بندے کو سلیقہ دعا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں بابا اعظم۔ اس کا وعدہ اٹل ہے، بندے کو سلیقہ دعا نہیں ہے، سلیقہ التجا نہیں ہے۔ اگر اس نے حکم دعا دیا ہے تو یہ بھی بتایا ہوگا دعا کیسے کرو، دعا کیسے کرو، انبیاء کے ذریعے بتایا۔ جناب آدم نے 5 نام زبان پر جاری کیے، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ تو یہ 5 نام زبان پر جاری کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے آدمیوں کو بتایا کہ جب بھی اس سے مانگو تو ان کے وسیلے سے، ہائے سبحان اللہ، ان کے وسیلے سے مانگو۔ ظاہر ہے ان کے وسیلے سے وہی مانگے گا جو انہیں اپنے سے بلند جانے، وسیلے کو وہ تھوڑی مانے گا جو اپنا جیسا مانے۔ صلوات بھیجیں بابا اعظم، غور فرمائیے گا۔ اچھا تو دعا اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے۔ اب دعاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ چونکہ انا پرست واقع ہوا ہے، اس لیے طریقہ دعا بتایا گیا۔ یہاں سے توجہ چاہ رہا ہوں، طریقہ دعا بتایا گیا۔ دعا کے لیے یہ حکم ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے، موضوع بہت خشک ہے، ظاہر ہے ہم آپ اسی سماج میں رہتے ہیں، مصلی پر بیٹھ کے ہمارا خیال 3-4 منٹ سے زیادہ دعا مانگے تو نیند آنے لگتی ہے۔ ہم بھی اسی دنیا میں ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں ہیں، تو دعا کے موضوع پہ آدھے گھنٹے 35 منٹ 40 منٹ بیٹھ کے سننا، لیکن یاد رہے عنوان کوئی بھی ہو، اگر فضائل آل محمد کی تری نہ ہو تو گلے میں پھنستا ضرور رہے۔ یاد تو اب دعا کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو اس سے گزارش کرے، بھائی میرے حق میں دعا کرنا، بھائی میرے حق میں دعا کرنا۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انا ختم ہوگی۔ ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے حق میں دعا کیجئے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو اپنے سے اچھا جانا۔ مذہب بھی اسی کو اچھا سمجھتا ہے جو دوسروں کو خود سے اچھا سمجھے۔ تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہماری انا ختم ہوگی۔ دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ ہم اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ممکن ہے قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے، لیکن اگر بندہ مومن ہمارے حق میں دعا کرے تو اللہ اس کا بھرم رکھنے کے لیے دعا جلدی قبول کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یا علی، اس کا بھرم رکھنے کے لیے دعا جلدی قبول کرے گا۔ تو اب دعا ٹھیک ہے، مومن سے مومن گزارش کرے، دعا کیجیے گا۔ اب دعاؤں کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، جیسے جیسے رشتوں کی قربتوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، ویسے ویسے دعاؤں کی کیفیتوں میں تبدیلی آتی ہے۔ مثلا ایک پڑوسی کے حق میں دعا کرے، وہ کیفیت اور ہوگی۔ ایک محلے والا محلے والے کے حق میں دعا کرے، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ ایک مومن کے حق میں دعا کرے، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ ایک بھائی کے حق میں دعا کرے، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ ایک بہن بھائی کے حق میں دعا کرے، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ ایک چچا بھتیجے کے حق میں دعا کرے، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ اور ایک باپ بیٹے کے حق میں دعا کرے،
جیسے جیسے رشتوں کی قربت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے دعاؤں کی تڑپ بڑھتی جائے گی، کیفیتیں تبدیل ہوتی جائیں گی۔ دعا پڑوسی کی بھی ہے، دعا محلے والوں کی بھی ہے، دعا برادر مومن کی بھی ہے، دعا بھائی کی بھی ہے، دعا بہن کی بھی ہے، دعا باپ کی بھی ہے، لیکن دعاؤں کی کائنات میں یہ طے ہے کہ یہ ساری دعائیں ایک طرف ماں کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ساری دعائیں ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب ہماری والدہ نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو خدا اسے نہیں کہتے جو کرم کے دروازے بند کر دے۔ قبر تو معلوم ہے، جائیے فاتحہ پڑھیے اور کہیے کہ آپ ہم سے زیادہ قریب ہیں اللہ سے، آپ ہمیں اپنی دعاؤں سے محروم نہ کیجیے۔ روایات میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔ تو سب کی دعائیں ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف۔ دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں قائم کروں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک دلیل حیات نبوت سے، دوسری دلیل حیات امامت سے۔ ماں کی دعا کہتے کسے؟ اسی لیے فرمان ہے کہ اس سے ڈرو کہ جس کی ماں زندہ ہو، اس سے ڈرو۔ نوجوانوں سمجھ گئے اس کی شرح کیا ہے؟ اگر اس پر ظلم ڈھایا جس کی ماں زندہ ہے اور اس نے زیر آسماں بال کھول دیے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے حکم ہے اس سے ڈرو کہ جس کی ماں زندہ ہو۔ تو ماں کی دعا اس لیے کہ یہ وہ واحد محبت ہے جو بے لوث ہے، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اس بے نیاز نے اپنے بندوں سے جب اپنی محبت جتائی تو مثال میں کسی اور رشتے کو نہیں لایا، ماں کو لایا کہ میرے بندے مجھ سے توبہ تو کر، معافی تو مانگ، میں تو ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہوں۔ اسی کے صفات کے مظہر ہیں یہ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حر کو سینے سے لگا کے بتایا جب بندہ ایسا ہے تو خدا۔ یا علی، تو دو دلیلیں گفتگو تمام۔ پہلی دلیل حیات نبوت سے قائم کرتا ہوں، ماں کی دعا کیا ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ حضور والا سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے ایک دم سے دل موسیٰ میں خیال گزرا کہ اللہ سے یہ تو پوچھیں کہ جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا۔ اچھا، حکم شریعت بھی یہ ہے کہ گھر بنانے سے پہلے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات کر لو، پڑوسیوں کے بارے میں معلومات کر لو، اس لیے کہ پڑوسیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو اچھے پڑوسی نہ ملے۔ اوفو، اردو جاننے والے بیٹھے ہیں، تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پڑوسیوں کے بارے میں پتہ کرو تب مکان بناؤ۔ تو جناب موسیٰ کی یہ فکر بالکل درست تھی کہ اور نبی ہیں، نبی کے ذہن میں ایسا کوئی خیال ہی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہوا کہ پوچھے تو صحیح اللہ سے کہ جنت میں ہمارا پڑوسی ہوگا کون۔ جناب موسیٰ نے التجا کی، معبود یہ بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ نبی ہو، امتی ہوتے تو کوئی بات نہیں، مگر نبی ہو جواب تو تمہیں ضرور دوں گا۔ سنو، جنت میں تمہارا پڑوسی
فلاں شہر کے فلاں محلے کا فلاں قصائی ہوگا. اب لکھنؤ میں ایک علاقہ ہے بلوچ پورہ، وہاں پہ یہ سب رہتے ہیں. آپ یقین کریں، اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی فری میں ہمیں مکان دے تو ہم وہاں نہ رہیں گے. آپ کو اگر یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے پڑوس میں فلاں صاحب ہوں گے تو فوراً شکوہ آئے گا، معبود وہاں بھی پیچھا نہ چھوٹے گا. ارے جنت میں تو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی، مگر جناب موسیٰ ہیں. جناب موسیٰ سے جیسے ہی اللہ نے کہا تو جناب موسیٰ نے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ نبی جانتا ہے کہ خدا عادل ہے. موسیٰ نے یہ سوچا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کوئی بات تو ہے اس میں. اب چلو اس کی زندگی پڑھ کے دیکھو کہ اس میں کمال کون سا ہے. ہائے 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 ہائے، اس میں کمال کون سا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی بنے گا. چنانچہ جناب موسیٰ چلے. آج کے زمانے کا سفر تھا نہیں، آسانیوں سے بھرا ہوا، دشواریوں سے بھرا ہوا سفر تھا. سفر کرتے کرتے یہاں تک کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے. جناب موسیٰ اس شہر پہنچ گئے. حضور اس شہر میں پہنچ کے اس محلے میں پہنچے. اس محلے میں پہنچ کے اس دکان پر پہنچے. سویرے کا وقت تھا، صبح آیا اس نے دکان کھولی. یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ انہیں پہچانتا نہیں. وہ جا کے بیٹھ گیا دکان میں. روز کی طرح وہ اپنا کاروبار کرنے لگا. دن چڑھا، دوپہر ہوئی، زوال کا وقت آیا، سپہر ہوئی، شام ہوئی. جناب موسیٰ دن بھر اسے غور سے دیکھتے رہے. کوئی کمال، کوئی کمال، کوئی کمال، مگر عام زندگی اس نے بسر کی دن بھر. البتہ ایک بات دیکھی تھی جناب موسیٰ نے کہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہیں دوڑ کے جاتا تھا اور پھر پلٹ کے آتا تھا. ماشاءاللہ کیا ذہین مجمع ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جاتا تھا، واپس آ جاتا. جب یہ شام کو دکان بند کر کے جانے لگا تو جناب موسیٰ آگے بڑھے. آگے بڑھ کے سلام کیا. اس نے جواب سلام دیا. موسیٰ نے کہا بھائی کیا مہمان نہیں چاہتے؟ اس نے پلٹ کے کہا اے مسافر، میرا گھر اس لائق نہیں ہے کہ کوئی مہمان بن سکے. اب تم نے خود کہا ہے تو چلو دیکھ لو، اگر تم رہ سکتے ہو تو ہمارا غریب خانہ حاضر ہے. یہ کہہ کے آگے آگے وہ پیچھے پیچھے موسیٰ. اسے کیا خبر کہ اس کے گھر میں کس کے قدم آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آیا، حجرے میں بٹھایا، دسترخوان بچھایا، پانی لا کے رکھا، روٹی اور کھجور جو بھی اس کے یہاں تھا لا کے ضیافت کے لیے رکھا. کہ مسافر تم کھاؤ. موسیٰ نے کہا دیکھ، میزبان کا مہمان کے ساتھ بیٹھنا فضیلت کی بات ہے، لہذا تو بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. اس نے کہا مسافر دیکھو ہمیں مجبور نہ کرو، ہم ابھی کھا نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہماری بوڑھی ماں بھی ہے. ہائے اللہ اکبر. ہماری بوڑھی ماں بھی ہے گھر میں، اور وہ اتنی ضعیفہ ہو چکی ہے کہ اس کے دہن میں اب دانت بھی نہیں رہے. وہ لقمہ خود سے چبا نہیں سکتی، لہذا میں پہلے چباتا ہوں لقمہ، پھر اسے کھلاتا ہوں، اور جب تک اسے کھلا نہیں لیتا میں خود کھاتا نہیں. جیسے ہی یہ سنا کہ اچھا تو اگر ماں تیری منتظر ہے تو تو جلدی جا. وہ گیا، ماں کو کھانا کھلایا. اب ایک اندازہ لگا لیجئے جتنا وقت بھی لگاؤ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا وقت بھی لگاؤ. جناب موسیٰ کھانا کھا نہیں رہے، بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، کیونکہ پتہ لگانے گئے ہیں کہ راز کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ قہقہے لگاتا ہوا آیا، ٹھٹے لگاتا ہوا، زور زور سے ہنستا ہوا. ہنسے جا رہا ہے، ہنسے جا رہا ہے.
جناب موسیٰ نے جو اس کا یہ عالم دیکھا کہ خود کو سنبھال، خیر تو ہے، اسے کیا خبر کہ یہ نبی ہیں، ان کے سامنے اس طرح ہنسنا بے ادبی ہے۔ موسیٰ نے کہا خود کو تو سنبھال، یہ آخر کیوں ہنسے جاتا ہے؟ اب اس نے خود کو سنبھالا اور دیکھا کہ مسافر تم نے کھانا نہ کھایا، کھانا پسند نہ آیا؟ کہ نہیں، کھانا ابھی تک تو نہیں کھایا اور اب کھاؤں گا بھی نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ جب تک تو یہ نہیں بتائے گا ہنس کیوں رہا ہے۔ اس نے کہا مسافر یہ ہماری اپنی بات ہے، چھوڑو، ان باتوں میں کیوں پڑے ہو؟ کہ نہیں، بتانا تو پڑے گا ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا ایسی شرط رکھ دی ہے تو سنو، لوگ صحیح کہتے ہیں بڑھاپے میں بچپنا پلٹ آتا ہے۔ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، لوگ صحیح کہتے ہیں بڑھاپے میں بچپنا پلٹ آتا ہے۔ اے مسافر کیا بتاؤں، یوں تو میری ماں ہمیشہ دعائیں دیا کرتی تھی ہمیں، لیکن ادھر کچھ دنوں سے عجیب دعائیں دے رہی ہے جنہیں سن کے ہنسی آتی ہے۔ موسیٰ نے کہا کیسی دعائیں دے رہی ہے؟ کہ میں کھانا کھلاتا جاتا ہوں، وہ دعائیں دیتی جاتی ہے، یا اللہ جنت میں میرے بچے کو موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ ہائے ہائے ہائے، یا اللہ جنت میں میرے بچے کو موسیٰ کا پڑوسی بنانا، میں کھلاتا جاتا ہوں، وہ دعائیں دیتی جاتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا، موسیٰ کا پڑوسی بنانا، موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ اے مسافر تم ہی بتاؤ، کہاں موسیٰ، کہاں مجھ جیسا گنہگار؟ موسیٰ اپنی جگہ سے اٹھے، اسے سینے سے لگا کے کہا مبارک ہو، تیری ماں کی دعا قبول ہوئی۔ کہ مسافر تجھے کیسے خبر، تجھے کیسے خبر؟ موسیٰ نے کہا میں وہی موسیٰ تو ہوں جس کا پڑوسی ہونے کی دعائیں دے رہی ہے۔ قدموں پر گر پڑا، کہا آپ نبی خدا ہیں، آپ وہ موسیٰ ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں؟ کہا میں وہی موسیٰ ہوں، آپ میرے ٹوٹے مقام ہیں، کیسے شرف بخشا؟ کہا اصل میں نے ایک دن خود خدا سے سوال کیا تھا، اس نے تیرا پتہ بتایا تھا، میں صرف یہ جاننے کے لیے آیا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ تجھ میں ایسا کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت میں میرا پڑوس ملے گا۔ اب میری سمجھ میں آیا، ماں کی اطاعت اور تیرے حق میں ماں کی دعا۔ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تیرے حق میں ماں کی دعا ہے جو جنت میں میرا پڑوس عطا کرے گی۔ میں نے واقعہ پڑھ دیا، محترم مجمع نے واقعہ سن لیا، مگر واقعات نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو ماں دعا دے رہی ہے یہ کون ہے؟ معصومہ ہے، محفوظہ ہے۔ جس بیٹے کو دعا دے رہی ہے وہ کون ہے؟ معصوم ہے؟ کہا نہیں نہیں، عام انسانوں جیسا ہے، تو اس دعا کے قبول ہونے میں کسی کو شک تو نہیں، موسیٰ کا پڑوسی ہونے میں کسی کو حیرت تو نہیں؟ کارے توبہ کیجئے، ماں کی دعا ہے، اس بات کی سے حیرت ہوگی۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، جب عام انسان کی ماں کی دعا اسے جنت دے سکتی ہے تو حسین کی ماں کی دعا عزاداروں کو۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور جسے حسین علیہ السلام کی ماں دعا دے، جسے وہ بی بی دعا دے اور دعاؤں کے ساتھ وعدہ بھی کرے اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک تمہیں نہ لے لوں۔ اب اور کیا چاہتے ہیں؟
اب سمجھے ان آنسوؤں کی اور اس گریے کی اہمیت کیا ہے. یک نسبت اشک عزا، میرے حسین پر رویا ہے یہ، اس کے بنا نہ جاؤں گی. اب سمجھ گئے یہ آنسو کیا ہے، یہ گریا کیا ہے، یہ حسین پر رونا کیا ہے. یہ ذریعہ نجات ہے، یہ توشہ آخرت ہے، یہ پروانہ شفاعت ہے. حسین پر رونا، حسین پر گریہ کرنا. حسین علیہ السلام کی ماں دعائیں دیتی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. تو یہ دلیل میں نے قائم کی حیات نبوت سے کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے. اب اہل دل اہل نظر آپ حضرات کا سبحان اللہ کہنا ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارا دل بڑھایا. خداوند عالم آپ حضرات کو صحت و سلامتی کے ساتھ تا ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف زندہ و پائندہ رکھے کہ حضرت کی آمد کا منظر ہم سب دیکھیں اور حضرت کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ کے بیعت کریں انشاءاللہ. تو یہ دلیل ہم نے حیات نبوت سے حضور قائم کی. بس ایک دلیل حیات امامت سے کہ ماں کی دعا کی اہمیت کیا ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. بی بی سلام اللہ علیہا کی کنیزیں بھی مجلس میں یقینی طور پہ شریک ہوں گی. میں فرش عزا پہ آنے والے ایک ایک مہمان سے پوچھتا ہوں، خواہ وہ مولا کا غلام ہو یا شہزادی کی کنیز ہو، مجھے صرف اتنا بتائیے حسین کہتے کسے ہیں؟ حسین کہتے کسے ہیں؟ کہ بھئی حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے. بس تھوڑا سا آخری مرحلے میں گفتگو ہے، میرا دل بڑھا دیجیے گا. حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا واسطہ، ایک ہے اسم ایک ہے ذات. میں اسم کی بات کر رہا ہوں. جس کے نام کا واسطہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کرے. تو حسین وہ اسم ہے جو رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے، اور حسین وہ ذات ہے جو خود دعاؤں کو قبول کرے. حسین وہ ذات ہے جو خود دعاؤں کو قبول کرے. یہاں بیٹھا ہوا کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کے کشکول طلب میں حسین کی دیوی بھیک نہ ہو؟ ایک ایک سانس پر تو قرض حسین ہے، ایک ایک سانس تو حسین کی مقروض ہے، قرضدار ہے. ہے کوئی ایسا جو یہ کہے ہمارے دامن میں حسین کی عطا کی ہوئی بھیک نہیں ہے، حسین کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے؟ جھوٹ بولے گا. اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب حسین ہی کا صدقہ ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حسین کا صدقہ ہے. یہ سورج کی روشنی جو حاصل کرتے ہیں اس کے فائدے حسین